کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی دعائیں کسی دیوار سے ٹکرا رہی ہیں، جیسے خدا نے آپ کو بھلا دیا ہو؟ آج ہم ایک ایسی کہانی میں جھانکیں گے جو دکھاتی ہے کہ خدا کس طرح ہمارے گہرے درد کو ایک عظیم مقصد میں بدل سکتا ہے۔ ہم پہلے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایک سموئیل کی، جہاں ہم ایک عورت حنوہ سے ملتے ہیں جس کی دکھی دعا اسرائیل کے ایک عظیم رہنما کی پیدائش کا سبب بنتی ہے۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے کس طرح روت کو، جو ایک عام موابی عورت تھی، بادشاہ داؤد کے نسب میں شامل کیا، اور بالآخر یسوع مسیح کے نسب میں بھی۔ اب ہم ایک اور طاقتور مثال دیکھنے جا رہے ہیں کہ خدا کس طرح خاندانوں کے ذریعے اپنے لوگوں کے مستقبل کو تشکیل دیتا ہے۔ اس حصے کا مرکزی پیغام یہ ہے: خدا شکستہ دلوں کی فریاد سنتا ہے اور ہمارے گہرے دکھوں کو اپنے غیر معمولی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، خاص طور پر دیندار رہنماؤں کی پرورش میں۔ ہماری کہانی ایک شخص الکانا سے شروع ہوتی ہے جس کی 2 بیویاں تھیں، فنیے اور ہنا۔ جبکہ فنہ کے بچے تھے، ہنا بانجھ تھی۔ ان دنوں میں بانجھ پن کو خدا کی ناراضگی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور ہنا کو نہ صرف بے اولادی کا دکھ سہنا پڑتا تھا بلکہ اپنی حریف فنہ کے ظالمانہ تانوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہر سال ہنا خداوند کے گھر جاتی، اس کا دل غم سے بوجھل ہوتا۔ ایک سال اپنے گہرے دکھ میں اس نے خدا کے حضور اپنا دل انڈیل دیا۔ اس کی پر اثر دعا سنیے: اے رب الافواج، اگر تو اپنی بندی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد رکھے اور اپنی بندی کو نہ بھولے بلکہ اسے ایک بیٹا عطا کرے، تو میں اسے ساری عمر کے لیے خداوند کے حوالے کر دوں گی اور اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے گا۔ 1 سموئیل 1:11۔ ہنا کی دعا بے ساختہ اور سچی ہے۔ وہ اپنے دکھ کو خدا سے نہیں چھپاتی بلکہ اسے براہ راست اس کے حضور لے آتی ہے، اور مایوسی میں وہ ایک نظر مانتی ہے: اگر خدا اسے ایک بیٹا دے تو وہ اسے خداوند کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ خدا ہنا کی فریاد سنتا ہے۔ وہ حاملہ ہوتی ہے اور ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے جس کا نام وہ سموئیل رکھتی ہے، یہ کہتے ہوئے کیونکہ میں نے اسے خداوند سے مانگا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق سموئیل کے دودھ چھڑانے کے بعد ہنا اسے خداوند کے گھر لے جاتی ہے اور اسے کاہن ال کے سامنے پیش کرتی ہے، یہ کہتے ہوئے اس بچے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری درخواست قبول کی، پس اب میں اسے خداوند کے حوالے کرتی ہوں۔ اپنی ساری زندگی کے لیے وہ خداوند کے لیے وقف رہے گا۔ 1 سموئیل 1:27 اور 28۔ ہنوہ کی کہانی ہمیں والدین ہونے کے بارے میں ایک گہرا سبق سکھاتی ہے۔ یہ سبق میں نے کئی سال پہلے سیکھا تھا۔ دیکھیں، ہمارے بچے خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جب میرا بیٹا اور بیٹی ابھی میری بیوی کے رحم میں تھے، ہم نے دعا کی اور انہیں خدا کے سپرد کر دیا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ خدا نے مجھے میرے بچوں کا مالک نہیں بنایا، اس نے مجھے مینیجر بنا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ والدین کی حیثیت سے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے اور تربیت دیتے ہیں۔ آخرکار وہ خدا کے ہیں۔ ہمیں ملکیت کے تصور سے نکل کر نگہبانی کی طرف آنا ہوگا۔ یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات رہی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بڑھتے ہوئے اور خود والدین بنتے دیکھا۔ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ نہیں بنے جو میں چاہتا تھا بلکہ وہ بنے جو خدا چاہتا تھا۔ یہی کام ہنا نے سموئیل کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے پہچانا کہ وہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس نے خوشی سے اسے خدا کی خدمت کے لیے واپس دے دیا۔ اس کی یہ قربانی سموئیل کے اسرائیل کے عظیم ترین رہنماؤں میں سے ایک بننے کا سبب بنی۔ ہنا کی نظر کے بعد جو کچھ آتا ہے وہ بائبل کے سب سے خوبصورت حمدیہ گیتوں میں سے ایک ہے۔
हना के दुआ बाब 2 में खुदा की सिफात का एक जबरदस्त ऐलान है। वो ऐलान करती है, खुदावंद मौत देता है और जिंदा करता है। वो कब्र में उतारता है और वहां से उठाता है। खुदावंद फकीरी भी देता है और दौलत भी। वो पस्त करता है और वही सरफराज भी करता है। वो मोहताज को खाक से उठाता है और गरीब को राख के ढेर से बुलंद करता है। वो उन्हें शहजादों के साथ बिठाता है और उन्हें इज्जत के तख्त का वारिस बनाता है। आयत समोल 2, 6-8। हना की कहानी समोल की पैदाइश और नजर के साथ खत्म नहीं होती। बयान हमें बताता है कि खुदावंद ने हना पर फजल किया। उसने 3 बेटों और 2 बेटियों को जन्म दिया। उधर लड़का समोल खुदावंद के हुजूर परवान चढ़ता रहा। 1 समोल 2:21। ये इबारत हमें कई गहरी सच्चाइयां सिखाती है। सबसे पहले ये हमें दिखाती है कि खुदा दिल से की गई दुआ को सुनता है और उसका जवाब देता है। हना का दर्द एक कौमी रहनुमा की पैदाइश का सबब बना। दूसरा, ये इस बात की ताकत को जाहिर करता है कि जब हम अपने बच्चों को खुदा के लिए वक्फ करते हैं। तीसरा, ये दिखाता है कि खुदा हमारे दर्द को एक बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हना के बांझपन के सालों ने इसके दिल को इस बेटे के लिए तैयार किया जो इसराइल की क़यादत करेगा। ये कहानी खानदानों के अंदर दीनदार और बेदीन क़यादत के दरमियान एक वाज़ेह तज़ाद भी पेश करती है। जबकि हना अपने बेटे को खुदावंद के लिए वक्फ करती है, हम एली की नाकामी देखते हैं कि वो अपने बेटों को तरबियत ना दे सका जो बदकिरदार थे। 1 समूएल 2:12 के मुताबिक उन्हें खुदावंद की कोई परवाह ना थी। ये तजाद इसराइल में क़यादत की तब्दीली के मंजरनामे को तैयार करता है, एली के खानदान की बदउनवान केंद्र से समूएल की दीनदार क़यादत की तरफ। तो फिर हम आज अपनी जिंदगियों में इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी गहरी तकलीफों और ख्वाहिशात को ईमानदाराना दुआ में खुदा के हुजूर लाएं। वो सुनता है और हमारी अजियत से खूबसूरती पैदा कर सकता है। फिर अपने बच्चों को मुस्तकबिल के बच्चों को खुदा की तरफ से अता करदा नेमत समझें जिनकी निगहबानी करनी है, ना कि ऐसी मलकियत जो हमारी हो। और अपने घर में दीनदार क़यादत को फ़रोग़ दें। आपके ख़ानदान का असर आपके घर की 4 दीवारी से कहीं आगे तक जा सकता है। और आखिर में हर हाल में खुदा की हम्द करें। हना की तरह अपनी आजमाइशों को खुदा की वफादारी की गवाहियों में बदलने दें। रूत और हना की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि रूहानी रहनुमाओं की नई नस्ल की परवरिश की कुंजी अक्सर खानदान के अंदर ही होती है। खुदा ने इब्तिदाई से खानदान को कायम किया। इसराइल एक कौम बना खानदानों की बदौलत। एक कौम की अजमत इसके खानदानों की अजमत पर मुनहसर होती है। अजीम कौमें अजीम खानदानों से जन्म लेती हैं और अजीम खानदान अक्सर उन दीनदार अफराद से शुरू होते हैं जो खुदा से फरियाद करते हैं, जैसा कि हना ने किया। इख्तिताम पर अपने खानदानी जिंदगी में अपनी वफादारी को याद रखें। आज आप जिनकी परवरिश कर रहे हैं वो कल के रहनुमा बन सकते हैं।